اور ناظرین اور اسٹوڈنٹ بچوں، دیکھیے آج ہم جو ہے کلاس کرانے جا رہے ہیں 10واں یعنی 10th کلاس کے اردو کا، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کی جانکاری میں آنی چاہیے کہ آج سے لے کر کے 15 دن ہم کلاس کرائیں گے۔ کتنے دن؟ 15 دن ہم کلاس کرائیں گے، اور اس 15 دن کے اندر جو 17 تاریخ سے آپ کی ہونے والی جو پریکچھا ہے یا امتحان ہے، اس امتحان کے اندر آنے والے اہم سوالات یا اہم پوائنٹ، یا کہ چاہے وہ آبجیکٹو کے اعتبار سے ہو یا سبجیکٹو کے اعتبار سے ہو، ہم آپ کو سمجھانے والے ہیں۔ یہ آج پہلا دن ہے اور یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا درس ہوگا۔ آپ اچھی طرح سے سمجھیے، اور پھر سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست، اپنے احباب، جو لوگ بھی اس امتحان دینا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو آئندہ 80+ نمبر آئے اور اچھے سے اچھے نمبرات سے وہ کامیاب ہو اس اردو سبجیکٹ کے اندر، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے روزانہ ایک سبق کا ویڈیو جو ہے آپ دیکھیں، اور اس سے آپ خوب اچھی طرح سے تیاری کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے آپ تعاون کرا سکتے ہیں۔ تو ہماری آپ سے یہی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ واقد نقیب آفیشیل کے ذریعے سے ہوگا، اور زاہد قمر آفیشیل کے ذریعے سے بھی یہ آپ تک یہ بات پہنچے گی۔ تو آج کا سب سے پہلا سبق جو ہم بتلانے والے ہیں وہ شبنم کمالی کے بارے میں ہے۔ یہ شبنم کمالی کے بارے میں بتلائیں گے۔ شبنم کمالی کے بعد آپ کے اسی کتاب یعنی درخشاں کے اندر آپ کا افسانہ بھی ہے، اس افسانے کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور اس افسانہ کو لکھنے والے کل 4 شخص ہیں جو اس کتاب کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے نام ہم نے لکھا سہیل عظیم آبادی کا۔ سہیل عظیم آبادی نے اس کتاب کے اندر ایک افسانہ لکھا جس کا نام ہے بھابھی جان۔ بھابھی جان۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا افسانہ ہے سید محمد محسن کا۔ سید محمد محسن نے افسانہ لکھا فرار کے نام سے۔ اسی طریقے سے تیسرا افسانہ ہے قمر جہاں کا۔ اس افسانے کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ۔ اسی طریقے سے چوتھا اور آخری افسانہ ملکہ مہر نگار کا ہے، جبکہ ان کا افسانہ ہو جائے گا آشیانہ۔ عزیز بچوں اور بچیوں، سب سے پہلے بات آپ کو مجھے یہ بتلانی ہے، ان تمام چیزوں میں کیونکہ وقت آپ کے پاس کم ہے، صرف 15 دن کا سمے ہے، اور اس 15 دن میں آپ کو ہمیں وہ باتیں بتلانی ہیں جو آپ کے سوال سے ٹکرائے اور آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہو، بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم شبنم کمالی کو دیکھ لیتے ہیں۔ شبنم کمالی کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے جو اس کے متعلق آپ کو یاد کرنا ہے، نمبر 1 ان کی پیدائش، ان کی وفات، پھر اس کے بعد میں ان کی جو ہے کتاب کا نام انہوں نے کیا لکھا، اور جو سب سے اہم چیزیں یاد کرنی ہے کہ شبنم نے اس نصاب کے اندر، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں 10واں حصہ، شبنم نے اس نصاب کے اندر کیا لکھا، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ حمد لکھا۔ اب شبنم کمالی کا تعلق کس اعتبار سے زیادہ تھا؟ تو وہ حمد ہی کے تعلق سے وہ عام طور سے زیادہ لکھا کرتے تھے۔ تو اب شبنم کمالی کے بارے میں یہ اہم پوائنٹ جو ہے آپ یہ دیکھ لیے، آپ اس کو یاد کیجئے گا۔ میں ابھی پھر آئندہ بھی بتلاؤں گا، کل بھی اس کے متعلق کچھ باتیں ضرور بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو انہی سوالات میں سے ایک نہ ایک سوال آپ کا ضرور ٹکرائے گا۔ دوسرے نمبر پر افسانہ۔ افسانے کے اندر آپ کو افسانہ کس کو کہتے ہیں، افسانہ کے کیا معنی ہیں، اور اس کے بعد اس کتاب کے اندر افسانہ جو ہے کو کس نے لکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ افسانہ کے معنی کہانی خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے افسانہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 چند آدمی کا کردار ہو اور اچھے انداز میں اس کو لکھا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس افسانہ کو لکھنے کے اندر سب سے پہلے اس نصاب کے اندر سہیل عظیم آبادی نے افسانہ لکھا۔ تو سہیل عظیم آبادی کے بارے میں پھر آپ کو چند جانکاری لینی ضروری پڑے گی۔ نمبر 1 کہاں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کہاں پیدا ہوئے۔ نمبر 2 وفات۔ نمبر 3 اس افسانے کے علاوہ انہوں نے کون سے افسانے لکھے، تو آپ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ان کے افسانے کے علاوہ انہوں نے جو ہے کٹی ہوئی شاخ، کیا اس کو بولتے ہیں، الاؤ یا 4 چہرے،
وغیرہ یا بھابھی جان، یہ سہیل عظیم آبادی کا بہت مشہور اور معروف افسانہ ہے۔ تو یہ بات، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری لینی نہایت ضروری ہے، یہ سوال بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ دوسرے نمبر پر میں نے لکھا سید محمد محسن کا یہ فرار افسانہ ہے۔ یہ بھی بہت ہی دلچسپ افسانہ ہے جو میں بتلایا بھی ہوں، اور انشاءاللہ پھر میں کل اس کے بارے میں بتلاؤں گا اس کا خلاصہ بھی۔ بھابھی جان جو یہ افسانہ ہے، اس کے اندر، کیونکہ میں نے آپ کو افسانے کے بارے میں کہا جس کے اندر دو چند آدمی کا کردار ہو، تو اس افسانے کے اندر شمی کا کردار ہے، بھابھی جان کا دیور جو ہے اختر، اس کا بھی کردار ہے، اور بھابھی جان افسانہ کا خلاصہ لب لباب یہی ہے کہ بھابھی جان کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا، پھر بھی وہ اپنے شوہر کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے اپنے آپ کو ایک اکیلاپن یا اکتاہٹ نہیں محسوس کرتی تھی، بلکہ وہ خود اپنا کام پورا کرتی تھی، کام کے علاوہ خود خط بھی لکھا کرتی تھی۔ علاوہ اس افسانے کا سبق یہی ملتا ہے کہ ہر انسان کو چاہے اکیلا ہو یا ساتھ میں ہو، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔